فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج 12 فروری ہے اور آج سے 2 دن بعد یعنی 14 فروری کو محبت کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کو دنیا ویلنٹائن ڈے کے نام سے بھی یاد کرتی ہے۔ حقیقی محبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ احکم الحاکمین، دین اسلام اور اسلام کے احکامات سے ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر تو انسان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن محبت کا یہ تصور کہ جو معاشرہ اس وقت پیش کرتا ہے، اور پھر یہ بیماری آہستہ آہستہ ہماری تہذیب میں بھی داخل ہوتی جا رہی ہے، یہ حقیقت میں محبت نہیں بلکہ بے حیائی کا ایک طوفان ہے۔ حیا تو ہر شخص میں ہونی چاہیے، لیکن عورت کا یہ خاص امتیاز ہے کہ ایک مسلمان عورت وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر صفت حیا بڑی کمال درجے پہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور کہیں فرمایا شعبۃ من الایمان، جس کے اندر حیا نہیں اس میں ایمان نہیں۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، حیا اور ایمان، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ان میں سے ایک جائے تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ حیا ختم ہو گئی تو ایمان ختم ہو گیا، حیا باقی ہے ایمان باقی ہے، حیا کامل ہے ایمان کامل ہے۔ اور اسلام میں حیا کا تصور بہت بڑا اور وسیع ایک مفہوم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا ہے، قرآن مجید کا حیا ہے، والدین کا حیا ہے، اساتذہ کا حیا ہے، ساتھیوں کا حیا ہے۔ گویا کہ اسلام اس خوبصورت اور بنیادی سی حسین چیز کو اپنے اندر خوبصورتی سے سمیٹے ہوئے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حیا یہ ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کیجیے۔ یہ ایک مختلف زاویے ہیں اس کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو ایک آدمی اپنے بھائی کو طعنہ دے رہا تھا کہ تو کیا عورتوں کی طرح حیا کرتا رہتا ہے، شرماتا ہی رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، اتنا نہیں شرمانا چاہیے،
اور اس طرح اپنی نظریں جھکا جھکا کے نہیں رہنا چاہیے، کچھ جوان مردی اپنے اندر پیدا کرو۔ اور یہ بھی ایک کہہ لیں کہ ہمارے معاشرے کی کمزوری ہے کہ لوگ بے حیائی کو جوان مردی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو فإن الحیاء لا یأتی الا بخیر، یہ جس طرح زندگی گزار رہا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ جس آدمی کو اللہ تعالی حیا کی نعمت سے سرفراز کرتا ہے اس پہ اللہ کی رحمتیں اور خیر و برکات بھی اسی طرح نازل ہوتی۔ الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا کے ساتھ انسان میں صرف خیر آتی ہے اور کچھ نہیں آتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، یہ ایک ہی مقام ہے جہاں مردوں کو الگ اور عورتوں کو الگ خطاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وگرنہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ تعالیٰ مرد و عورت دونوں کو داخل کر دیتے، یا ایھا الناس کہہ کے داخل کر دیتے، لیکن یہاں حیا کی بات ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کی بات ہے۔ 18ویں پارے کی سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ بڑی تفصیل سے یہ بات سمجھائی۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے میرے پیغمبر آپ ان مومن مردوں کو کہیں کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کریں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کریں۔ اور آگے چل کے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ان مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دو کہ یہ اپنی نظریں جھکا کے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہ اور عزت کی حفاظت کیا کریں۔ یہ انسان کے کمال ایمان کی نشانی ہے۔ بہت سے تابعین کے ایسے بھی واقعات ملتے ہیں، جس دن عید کے لیے نکلنا ہوتا تو وہ عید کی نماز نکلنے سے پہلے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ آج ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم نے نظریں جھکا کے چلنا ہے۔ عورتیں بھی عیدگاہ جا رہی ہوتی ہیں اور مرد حضرات بھی جا رہے ہوتے ہیں، اور ایک دفعہ تو آپ نے تھوڑا سا ان کی برابری دیکھی کہ ادھر سے مرد نکل رہے ہیں ادھر سے عورتیں نکل رہی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو روک دی، فرمایا انتظار کرو، یہ مرد و عورت کا اختلاط شریعت میں بالکل اس کا تصور ہی نہیں ہے، بلکہ آپ نے تو عورتوں کو یہاں تک پیغام دیا ہے کہ تم گلی کے درمیان میں اکڑ کے نہ چلا کرو۔ با حیا عورت کی یہ صفت ہے کہ وہ گلی کی ایک سائڈ پہ چلے، اور قربان جائیں ان با حیا مومنہ عورتوں پہ۔ پھر روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد یوں دیواروں کے ساتھ چلتی تھیں کہ ان کے دوپٹے اور ان کے برقعے دیواروں کے ساتھ چمٹ جایا کرتے تھے۔ حیا ہو تو ایسے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اپنے علاقے سے نکلے ہیں، مدین پہنچے، مدین کے ایک کنویں پہ دیکھا کہ دو نوجوان بچیاں اپنی بکریاں لے کے ادھر کھڑی ہیں اور لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ یہ مردہ ضمیر لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ اس صنف نازک کو دیکھ کے بھی ان کے دلوں میں رحم نہیں آتا۔ اور ہاں ایک وقت تھا کہ ہماری کوئی ماں بہن بیٹی بس میں سوار ہو جاتی، 4 سے 5 بندے کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ آپ ادھر آ جائیں۔ اور آج دیکھیں معاشرہ کتنا بگڑ گیا ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے، جوں تک نہیں رینگتی، بلکہ اللہ معاف فرمائے اگر ان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جائے کوئی شخص بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حیا اٹھتی چلی جا رہی ہے، ایمان ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ میرے نبی کا فرمان ہے حیا گئی تو ایمان گئی۔ موسیٰ علیہ السلام صاف ظاہر ہے فرعون اور فرعون کے ساتھ پیش آمدہ مسائل سے چلے ہوئے وہاں پہنچے تھے مدین۔ اب لوگوں نے اپنی بکریوں کو پانی پلایا،
ہر بندہ اپنے ریوڑ کو لے کے اپنے گھر کو چل دیا. وہ بچا کھچا مٹی والا پانی یہ بچیاں جو ہیں نوجوان اپنی بکریوں کو پلا رہی ہیں. بڑا بھاری پاٹ رکھ کے جاتے تھے تاکہ کنویں کے اندر کوئی چیز نہ گرے. کئی لوگ اس کو ہٹاتے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اکیلے ہٹایا. پہلے پوچھا بچیوں سے بیٹا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بہت بوڑھا انسان ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، ہمارا یہ کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ ہماری بکریوں کو پانی بھی نہیں پلاتے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پاٹ ہٹا دیا، تازہ پانی نکالا، بکریوں کو پانی پلایا. ایک درخت کے سائے میں آرام سے بیٹھے، نظر اٹھا کے وہ ان کو نہیں دیکھ رہے، بچیاں ان کو نہیں دیکھ رہی. اور یہ کتنی غیرت مند انسان کی بات ہوتی ہے، اپنے علاقے سے دور چلا جائے، اپنے گھر سے دور چلا جائے. بچیاں بھی گھر سے باہر ہیں، یہ جوان بھی گھر سے باہر ہے. نبوت پہ اللہ اس کے سر پہ تاج رکھنے والا ہے، کڑی الجوان ہے، کائنات کا خوبصورت ہے، کوئی نہیں وہاں پہ دیکھنے والا. لیکن حیا وہ صفت ہوتی ہے جو انسان کو بتاتی ہے جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہاں رب ذوالجلال کی ذات تو دیکھتی. بات نہیں کی، بس اتنا پوچھا تھا بیٹا کیا ماجرا ہے. پانی پلایا. پانی پلا کے بڑی عزت سے ایک درخت کے سائے کے نیچے جا کے بیٹھ گئے. کوئی جانتا نہیں، علاقے کی پہچان نہیں، ہاتھوں بندہ مر چکا ہے. اس خوف کے عالم میں اپنا علاقہ چھوڑ کے ایک اجنبی مسافر دوسرے علاقے میں بیٹھا ہے. آج کتنے لوگ ہیں اللہ کی قسم بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں بغیرتیاں نہیں کرتے، بے حیائیوں میں نہیں پڑ جاتے، کیونکہ وہاں جاننے والا کوئی نہیں ہے، وہاں پہچاننے والا کوئی نہیں ہے. وہاں ان کے دماغ میں یہ فطور آ جاتا ہے کہ یہاں مجھے کون سا کوئی دیکھنے والا ہے. لیکن جب ایمان انسان کا مضبوط ہوتا ہے تو حیا کی صفت اسے یہ بخوبی بتاتی ہے اتق اللہ حیثما کنتا. تو اکیلا ہے، تو لوگوں میں ہے، تو جلوت میں ہے، تو خلوت میں ہے، گھر میں ہے، باہر ہے، مجلس میں ہے، افراد میں ہے، باہر کے ملک ہی کیوں نہ ہو، اکیلا بھی ہے تو رب تیرے ساتھ ہے، لوگوں میں بھی ہے تو رب تیرے ساتھ ہے. جیسے اس کی جلوتیں ہوتی ہیں ویسے ہی اس اللہ کے بندے کی خلوتیں ہوا کرتی ہیں. اب بچیوں نے پانی پلایا، گھر چلی گئیں. وہ لکھا ہے بعض مفسرین نے کہ بکریوں کے پیٹ پہ باپ ہاتھ مارا کرتا تھا. تو اس دن دیکھا کہ بکریاں بڑی سیر ہوئی ہیں. بیٹا کیا ماجرا ہے؟ کہ ابا جان ایک نوجوان ہے، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، اجنبی ہے، مسافر ہے، مسافروں کی خدمت ہونی چاہیے، اس نے ہمارا کام کیا ہے، اسے اجرت ملنی چاہیے. اللہ دماغ بھی دے نا تو اتنے عالی ہونے چاہیے. باپ کا نام شعیب ہے، لوگ اس کو حضرت شعیب کہتے ہیں، نبی وہ نبی نہیں. بیٹی کے اس پیغام سے باپ سمجھ گیا کہ میری بیٹی اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے. با یا عورت یہ بھی اپنی زبان سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ابا میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے اور انتہائی خوبرو خوبصورت عزت والا اور حیا والا نوجوان ہے، اگر آپ چاہیں تو میرا نکاح اس سے کروا دیں. آج تو اتنی بے حیائی پہ اتر آئی ہیں کہ والدین کے سامنے نوجوان لڑکیاں سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، ابا تو کون ہوتا ہے میرا وہاں نکاح کروانے والا؟ اور تھماؤ ان کے ہاتھوں میں موبائل اور دو ان کو چلا چلا کے انٹرنیٹ. یہ اسی کا تماشا لگا ہوا ہے کہ آج گھر گھر میں بے حیائی کا نعوذ باللہ ڈالا گیا. سب سے بڑا فتنہ جس نے غیرت اسلام کو ہمارے دلوں سے چھین لیا، بے حیائی، عریانی، فحاشی، بے غیرتی کا دورہ. رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ. میرے نبی کو یہ خواب میں دکھا دیا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. سوئے ہوئے ہیں، تہجد کا وقت قریب آ رہا ہے، ایک دم آپ گھبرا کے اٹھے اور فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل من اللیلۃ من الفتن. یہ راتوں کے فتنے مجھے نظر آ گئے، اٹھاؤ ان حجرے والیوں کو، یہ اٹھ کے اپنے رب کو منا لیں قبل اس کے کہ وہ فتنے آ جائیں. اور ساتھ ہی میرے پیغمبر نے فرمایا رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ. کتنی دنیا میں لباس پہننے والی قیامت کے دن ننگی کھڑی ہوں. لباس ویسے، چال چلن ویسا،
طور طریقے ویسے، جسموں پہ خوشبوئیں لگا کے، پازیبے پہن کے، گندے نقاب کر کے، گندے لباس پہن کے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی نبی کائنات نے انہی کے بارے فرمایا تھا مائلات ممیلات، یہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، دوسرے ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، خوشبوئیں لگا کے گھر سے نکلتی ہیں، لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ فرمایا یہ عورت کل قیامت کے دن جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی ہیں۔ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مَسِيرَةَ 70 عَامًا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو خوشبو بھی اللہ تعالیٰ نے اس پہ حرام کر چھوڑی ہے۔ باریک لباس، تنگ لباس، فٹنس والے لباس، ایسے لباس جس سے اس کے اعضاء تک نظر آتے ہیں، اور اتنے دیوس، اتنے بے غیرت وہ لوگ۔ ابھی 14 فروری کو آپ دیکھ لینا اپنے بڑے شہروں میں یہ مصیبتیں اتر آئیں، ہمارے پاس بھی۔ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہو ہنود، یہی ہے وہ مسلمان کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ نوجوان بچی کو نوجوان بچہ پھول پیش کرتا ہے، اور باپ اور والدہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی دوسرے سے محبت کرتی ہے۔ یہ بے غیرتی، یہ دیوس پن ہے، اور آپ کا میڈیا اسی پہ لگا ہوا ہے، آپ کا سوشل میڈیا اسی پہ لگا ہوا ہے، الیکٹرانک میڈیا اسی پہ لگا ہوا ہے، پرنٹ میڈیا اسی پہ لگا ہوا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے اور آپ کے معاشرے کے اقدار کو اللہ کی قسم تبدیل کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ ایک دور تھا کہ عورت اونچی آواز بولنا پسند نہیں کرتی تھی کہ میری کوئی آواز نہ سن لے، اور آج سرعام بازاروں میں پھول بکتے ہوئے یہ دکاندار بھی اللہ کی قسم بے غیرت، بیچنے والے بھی بے غیرت، خریدنے والے بھی بے غیرت، لینے والی بھی بے غیرت، دینے والی بھی بے غیرت، دینے والا بھی بے غیرت، ان کا باپ بھی بے غیرت، وہ ان کی ماں بھی بے غیرت ہیں۔ یہ دیوس اور بے غیرت لوگ ہیں، انہی کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا الدیوس لا يدخل الجنہ، دیوس قسم کا انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 تو بندے جنت میں جا ہی نہیں سکتے نا۔ العاق لوالدی، والدین کا فرمان کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ومدمن الخمر، کثرت سے شراب پیتا ہے، چلیں کبھی کبھار کو غلطی ہوئی توبہ کر لی اس نے، لیکن یہ کثرت سے شراب پینے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا دیوس، وہ بے غیرت انسان جس کو اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی بیوی کا کوئی پاس کوئی لحاظ نہیں ہے، وہ کدھر جاتی ہے، کس کے ساتھ جاتی ہے، کس سے تعلق ہے، کس سے باتیں کرتی ہے، کس سے میسیج ہوتے ہیں، کس کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں، کس نے موبائل تحفے میں دیا ہے۔ کبھی پوچھا کرو اپنی بیٹیوں سے میں نے تجھے یہ چیز لے کے نہیں دی تھی، تیرے کس کے ساتھ تعلق اور عاشقانہ ہو گئے کہ تو ان سے چیزیں لے لے کے گھر میں آ جاتی ہے۔ بے غیرت انسان کی یہ صفت ہوتی ہے، نہیں پوچھتا۔ تو دیوس، یہ بے غیرتی کا دن جس کو لوگ محبت کا عالمی دن مناتے ہیں، ویلنٹائن ڈے، پھول پیش کیے جا رہے ہیں، کارڈ پیش کیے جا رہے ہیں، گلدستے پیش کیے جا رہے ہیں، بڑی خوشی خوشی قبول ہو رہے ہیں، اور میڈیا والے اس کو اچھال رہے ہیں۔ یہ کرائے پہ چلنے والے، یہ ڈالروں پہ پلنے والے، تیرے اور میرے ایمان سے کھیلنے والے، حیا کا جنازہ نکالنے والے، غیرتوں کو دفن کرنے والے، اور معاشرے سے اسلامی اقدار کو ختم کرنے والے، یہی تو وہ اللہ کی قسم ذمہ دار ہیں اس چیز کے، جنہوں نے میرے اور آپ کے ایمانوں سے بھی کھیلنا شروع کر رکھا ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اپنی آواز، اپنے کردار، اپنے قلم سے، اپنے گفتار سے، اپنے میسیج سے، اپنی پوسٹوں سے جو آپ کر سکتے ہیں کریں، جو میں کر سکتا ہوں کروں، اور اس برائی کے سامنے ہمیں چاہیے کہ ہم بند باندھنے کی کوشش کریں، وگرنہ ایک وقت ایسے آنے والا ہے کہ وہی طور طریقے ان کے ہوں گے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وہی طریقے، وہی پتنگ بازیاں، وہی بسنتیں، وہی ویلنٹن ڈے اور وہی محبت کے دن، وہی طور، وہی طریقے، جیسے میرے نبی نے فرمایا تھا تم قدم بے قدم اور بالشت بالشت ان کے پیچھے چلو گے، یہودیوں کے پیچھے چلو گے، عیسائیوں کے پیچھے چلو گے، غیر مسلموں کے، حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا ان میں سے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے گا تو تم بھی باز نہیں آؤ گے۔ دیکھ دیکھ کے میڈیا اور دیکھ دیکھ کے اس طرح کی باتیں، تو ایمان اس وقت اٹھ جاتا ہے جب کسی بندے سے غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ باپ سمجھ گیا لیکن نابینا ہے، کہا بیٹا جاؤ پھر بلا کے لاؤ اس کو، مہمان کو۔ اللہ اکبر۔ بیٹی نے کہا تھا ان خیر من استاجرت القوی الامین، اور بڑی فائدے کی بات ہے، قرآن مجید کے ہر لفظ اور ہر بلکہ نقطے میں فائدہ ہے۔ فرمایا ابا جان
جو بندہ بہادر ہو اور جو بندہ امانت دار ہو، امین ہو، ایمان والا ہو، اسے تو اس کی اجرت دینی چاہیے نا۔ بہادری کہاں دیکھی تھی؟ 10 بندے مل کے پاٹ ہٹاتے ہیں، موسیٰ اکیلے نہیں ہٹاتے۔ امانت داری کہاں دیکھی تھی؟ ہم دونوں نوجوان لڑکیاں تھیں، ہم بھی جوانی کی دہلیز پہ، وہ بھی جوانی کی دہلیز پہ، یہ بھی خوبصورت وہ بھی خوبصورت، وہ ہم سے بات بھی کر سکتا تھا، لیکن اس کی امانت داری کا یہ حال ہے کہ اس نے ہمارا اتنا بڑا کام کر کے بھی ہمارے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کی۔ وہ جا کے درخت کے سائے میں بیٹھا ہے۔ کہتے ہیں درخت ابھی بھی ہے۔ یہ جو ایک سی ڈی بنی تھی قرآن مجید کے مقدس مقامات، اس میں موجود ہے بہرحال۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو گھر کی ضرورت ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کھانے کی ضرورت ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں ہے۔ یا اللہ اب تیرا ٹھکانہ مجھے چاہیے۔ وہاں پہ کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ نہیں کہا اللہ مجھے کھانا کھلا دے، دعائیں بھی کرو تو رب سے کھلی کیا کرو، اس کی توفیق کے مطابق کیا کرو، اس کی رحمت کو دیکھ کے کیا کرو، اس کی وسعت کو دیکھ کے کیا کرو۔ کہا یا اللہ جو خیر بھی تو مجھے عطا کر دے، میں تیری ہر اس خیر کا محتاج ہوں، مجھے نازل فرما میرے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور قرآن کہتا ہے فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ایک نوجوان بچی ان میں سے پورے حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ چال چلن دیکھا کرو آج کی نوجوان اور کالج کی لڑکیوں کا بالخصوص، ان کی چلنے ہی عجیب ہے، چال تو عجیب ہے ہی ہے، رویے تو عجیب ہے ہی ہیں، مزاج تو عجیب ہے ہی ہے، سب کچھ بگڑ گیا ان کا۔ لیکن قرآن اس بچی کے بارے میں کہتا ہے اس کے چلنے میں بھی بڑی حیا تھی، حیا کے ساتھ چل کے آ رہی ہے۔ موسیٰ کی دعا دیکھے کیسی قبول ہو رہی ہے۔ بہترین انسان ہے، امانت دار ہے، بہادر ہے، قوی ہے۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں اگر آپ نے اپنے گھر میں کوئی نوکر رکھنا ہو نا، یا آپ نے مزدوری پہ بندہ رکھنا ہو، یا مستقل اپنے کام کے لیے کوئی بندہ رکھنا ہو، تو اس قرآن کی آیت کی روح سے دیکھا کرے، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ کیا وہ بہادر ہے، قوی ہے، مضبوط ہے، کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بھی دیکھا کرے کہ اس میں امانت داری بھی ہے یا نہیں۔ اکثر بیشتر مسائل یہیں سے کھڑے ہوتے ہیں نا، پتہ ہی نہیں چلا جی وہ 10 لاکھ لے کے اڑ گیا، کیونکہ ایمانت داری نہیں تھی۔ 2 صفتوں کا مالک بندہ اپنے پاس رکھا کریں، قوی بھی ہو کہ اس میں کام کرنے کی صلاحیت ہے، اور سب سے بڑی بات وہ امانت دار ہو۔ آخر اس نے آپ کے گھر میں جانا ہے، اس کو ضرورت ہے، وہ آپ کی فیملی کا ایک فرد بن کے رہ جاتا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ اس کی آنکھوں میں یہ حیا نہ ہو، اور پھر انہی مسائل کا سامنا کرنا پڑ جائے جن کی طرف شریعت نے اشارہ کیا ہوا تھا۔ لا یخلون رجل بامرأۃ، آپ نے فرمایا خبردار کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ اکیلا کہیں کھڑا نہ ہوا کرے، اکیلا جدا نہ ہو۔ آج کل یہ سالے سالی کا جو مسئلہ ہے نا، بڑے مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں، بالخصوص یہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دونوں بیٹھے گپ شپ لگائی جا رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ الحم الموت، یہ دیور تو موت ہوتا ہے، جتنی موت خطرناک ہے اتنا ہی یہ خطرناک ہے۔ جیسے موت اچانک آتی ہے یہ بھی اچانک آتا ہے، جیسے موت سے ڈرتے ہو اس سے بھی ڈرا کرو۔ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرا بھائی ہی تو ہے، کتنے کیسز ایسے سامنے آئے نعوذ باللہ، بچے کی پیدائش کے بعد جب ٹیسٹ ہوا تو پتہ چلا یہ تو اس کے بھائی کا بچہ ہے۔ اس لیے اسلام جو احکامات دیتا ہے، فرمایا کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ علیحدہ نہیں ہو سکتا، اگر ہوگا تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہو، چاہے وہ جوان ہے، چاہے وہ بڑی عمر کی ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہے، چاہے غیر شادی شدہ ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث میں شادی شدہ عورتوں کے بارے میں بھی فرمایا، خامد باہر گیا ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے، پچھلے جمعے لاہور شالمار میں ایک قتل ہوا ہے، قاری صاحب، امام صاحب، میں نے اشارہ بھی کیا تھا، تو پچھلے دنوں خبر ملی کہ ہوا کیا تھا۔ وہ بیچارہ پڑھانے کے لیے چلا جاتا تھا، اور اس کی بیوی کسی لڑکے کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی،
اس نے کہا آپ اس کو مار دو، میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں گا۔ اس بدبخت نے اس نوجوان کو ذبح کر دیا۔ کہاں سے چلتی ہیں یہ باتیں؟ یہی موبائل، یہی میسیج، یہی نظر کی حفاظت نہ کرنا، اور یہیں سے چلتے چلتے بات اوپر چلی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ کہا ہی نہیں کہ لوگوں تم زنا نہ کرو، کہیں نہیں کہا، بلکہ فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جایا کرو۔ نظر سے بات شروع ہوتی ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کر لو، اس کو جھکا کے رکھا کرو، اور اس نظر کی حفاظت میں ہی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ کسی عورت پہ نظر پڑے نا، کس کی نہیں پڑتی؟ آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی ان لک الاولی ولیست لک الثانیہ، اب نظر تو اٹھانی ہے، ہم نے آگے جانا ہے، آخر نظر تو پڑ جائے گی۔ آپ نے فرمایا پہلی نظر معاف ہے، اب دوبارہ نظر اٹھا کے اس غیر محرم کے چہرے پہ تو نے نہیں ڈالنی۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اگر کوئی شخص چاہتے ہوئے سامنے عورت ہے، آ رہی ہے، بیٹھی ہے، اکیلی ہے، اس کے ساتھ ہے کوئی، شیطان ورگلاتا ہے کہ اس کے حسن کو دیکھ لو، اس کے چہرے کو دیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا خلاصہ ہے، اگر تم اپنی حفاظت کر کے نظر کو بچائے رکھو گے، اللہ اتنی دیر تمہیں نیکیاں عطا کرتا رہے گا۔ نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں کہ یہ بندہ میرے لیے، اپنے لیے، اپنے ساتھ جہاد کر رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے ذاتی، اللہ معاف فرمائے کمی کوتاہی کو، اپنے آپ کے ساتھ جہاد کرنا سب سے مشکل جہاد ہے۔ دشمن کے سامنے لڑتے ہیں لوگ، بندوق اٹھاتے ہیں، جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، وہ آسان ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا بڑا مشکل ہے۔ اب کرے یہاں پہ سفید نقطہ لگے گا اس آدمی کے دل پہ جس نے یوں کر کے نظر اٹھی تھی اور واپس کر لی، اس وجہ سے کہ میرے نبی کا فرمان ہے 3 نظریں ایسی ہیں اور 3 آنکھیں ایسی ہیں کہ جن پہ اللہ جہنم کا دھواں بھی حرام کر دیتا ہے۔ عین بکت عن محارم اللہ، بکت عن خشیت اللہ، وخشت عن محارم اللہ، وحرست فی سبیل اللہ۔ دعا کریں اللہ ہمیں یہ تینوں آنکھیں نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے ڈر سے روتی ہے، خوف خدا سے، اس آنکھ سے آنسو بہتے ہیں اپنے رب کے سامنے۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا آنسو نہ بہتے ہوں تو پھر کیا کریں؟ رونا نہ ہے تو ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر۔ امام اوزاعی کا واقعہ ہے، یہ سنایا تھا میں نے آپ کو۔ نماز پڑھ کے گئے تو ایک عورت گھر آ کے کہنے لگی کہ یہاں پہ نماز پڑھی ہے؟ یہ بہت بڑے تابعی تھے اور بڑی اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت علم سے نوازا ہوا تھا، دور دراز دنیا سے لوگ آ کے ان کے پاس علم حاصل کیا کرتے تھے۔ کہا یہاں پہ انہوں نے نماز پڑھی ہے جہاں بچہ پیشاب کر کے گیا ہے، اور انہیں یہ بھی نہیں پتا جہاں بچے نے پیشاب کیا ہو وہاں نماز نہیں ہوتی ہے۔ ان کی زوجہ محترمہ کہنے لگی اللہ کی بندی، یہ بچے کا پیشاب نہیں ہے، وہ ابھی نماز پڑھ کے گئے تھے اور اپنے رب کے سامنے روتے رہے ہیں، یہ ان کے آنسو ہیں جن کو تو بچے کا پیشاب سمجھ رہی ہے۔ یہاں تک نہیں آتا اور اللہ پوری زندگی کے گناہ پہلے معاف کر دیتے ہیں، گرتا تو بعد میں ہے۔ قطرتان یحبہم اللہ، 2 قطرے رب کو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو میدان جہاد میں مجاہد کے جسم سے نکل کے زمین پہ گرتا ہے، اور دوسرا وہ قطرہ جو خوف خدا سے انسان کی آنکھ سے گرتا ہے۔ جس آنکھ میں حیا نہیں اس آنکھ میں آنسو نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، آنسو خشک ہو گئے، دل سخت ہو گیا ہے، دل کالا ہو گیا ہے، الٹا پیالہ ہو گیا ہے، اس پہ نقطے لگے ہوئے ہیں، یہ زن آلود ہو چکا ہے۔ اب آنکھیں اگر سخت نہیں ہوگی، دل اگر سخت نہیں ہوگا اور آنسو خشک نہیں ہوں گے تو آپ مجھے بتائیں اور کیا ہو؟ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے۔ میں نے میسیج کیا ساتھیوں کو تو ایک نے فوراً واپس مجھے میسیج بھیجا، قاری صاحب رونا نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ تو جس کو رونا نہیں آتا نا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، اپنے گھر میں ایک یتیم کو پالے، قبرستان کے چکر لگائے، ہاسپٹل کی ایمرجنسیوں میں جا کے دیکھے لوگوں کا حال کیا ہے،
یہ تو کہہ لے کہ ظاہری سے اعمال ہیں، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے اور کثرت سے رب کا ذکر کرے، یہ کام آپ شروع کر دیں، میں